بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ رشید احمد صاحب جو کہ اس وقت ہمارے وزیر داخلہ ہے، وہ اپنی طرز کے ایک سیاستدان ہیں۔ انہوں نے کچھ عرصہ قبل ایک کتاب لکھی تھی لال حویلی سے اقوام متحدہ تک۔ اب اس میں انہوں نے کچھ اضافہ کیا ہے اور ساتھ اس کا انگریزی ترجمہ بھی انہوں نے کروایا ہے اور انگریزی ترجمہ بھی اس کا شائع ہوا ہے۔ تو اس کتاب کی تقریبی رونمائی چند روز قبل اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد ہوئی، اور شیخ رشید احمد صاحب کا حوصلہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے مجیب الرحمن شامی صاحب کے علاوہ اس طالب علم کو بھی وہاں پہ اظہار خیال کے لیے مدعو کیا تھا۔ تو وہاں پہ میں نے شیخ صاحب کی موجودگی میں یہ عرض کیا تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے تو اس میں انہوں نے ہمت سے تو کام لیا ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کو کافی مواد بھی دیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ کتاب میں ایک چیز جس کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ شیخ صاحب نے بہت ساری چیزیں وہ جو حقیقت تھی وہ لکھ دی ہیں۔ مثلا ان کے کئی چیپٹر ان سے میں اب شیخ صاحب اور ان کے وزیر اعظم کو چھیڑوں گا بھی، اور وہ ان کے وزیر اعظم کے خلاف بطور ثبوت استعمال بھی کروں گا، لیکن شیخ صاحب نے اس میں کسی مداحنت سے کام نہیں لیا بلکہ جو حقیقت تھی وہ لکھا۔ تو اس کتاب کے صفحہ 323 پہ شیخ رشید احمد صاحب لکھتے ہیں کہ جب ہم نے فیصلہ کیا کہ شام کو ہم نے قومی اسمبلی اور ٹی وی کی طرف چڑھائی کرنی ہے اور طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کا ایک متفقہ پڑاؤ ختم ہو گیا، جب ہم روانہ ہوئے تو پولیس نے بہت ہی خوفناک قسم کا حملہ کیا اور بہت شدید لاٹھی چارج کیا، گولیاں چلی اور پھر اس میں کچھ لوگ شہید ہوئے، لیکن وسطی نہ روکا جا سکا، جس کی بے چینی کا ڈر تھا۔ لیکن اس وقت جو دیکھنے میں آیا کہ جب ہم قومی اسمبلی اور ٹی وی کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت جاوید ہاشمی نے عمران خان کو روکنے کی کوشش کی اور بہت سمجھایا، لیکن عمران خان بضد تھے کہ انہوں نے جانا ہے۔ اس پر جاوید ہاشمی صاحب خفا ہو کر کنٹینر سے اتر گئے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس کے بعد کنٹینر پر نہیں آئے۔ یہ شیخ رشید احمد صاحب خود گواہی دے رہے ہیں کہ پی ٹی وی کی طرف بڑھنے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ شیخ رشید صاحب نہ صرف پہ کہ اس وقت ان کے وزیر داخلہ ہیں، بلکہ اس وقت وہ ان دھرنوں کے اہم کردار تھے، اور شیخ رشید احمد صاحب خود اس کتاب میں تحریری شکل میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں اور جاوید ہاشمی تو حق میں نہیں تھے، لیکن عمران خان اور طاہر القادری صاحب پی ٹی وی کی طرف جانے پر بضد تھے۔ اب عمران خان صاحب اس وقت ہمیں قانون کی پاسداری کا درس تو دے رہے ہیں، لیکن ان کے اس وقت کے وزیر داخلہ تحریری شکل میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پی ٹی وی کی طرف بڑھنے کا، جس کے بعد پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، تو وہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب ہی کا فیصلہ تھا اور طاہر القادری صاحب ہی کا فیصلہ ہے۔ اب پتہ نہیں اگر ریاست مدینہ میں تو حکمران کے ساتھ اور عام آدمی کے ساتھ یکساں سلوک ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب ہی ہمیں اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی ماضی کی اقوام اس لیے تباہ ہوئی کہ وہاں طاقتور کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا تھا اور کمزور کے خلاف حرکت میں آتا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست مدینہ میں کیا عمران خان صاحب کے بارے میں قانون حرکت میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ آگے صفحہ نمبر 324 پر شیخ رشید صاحب ایک اور گواہی دیتے ہیں عمران خان کے خلاف، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان سول نافرمانی کی بات کرتے تھے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ کم از کم سول نافرمانی کی بات نہ کریں، اگر کل ہماری حکومت آتی ہے تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، اور خاص طور پر آپ جملوں میں ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جس کی کل آپ کو قیمت چکانا پڑے گی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ کون سا جملہ میں نے کہا ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، اس پر وہ ہنس پڑے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ عمران خان کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ انہیں کوئی کیا مشورہ دیتا ہے یا لوگ کیا کہتے ہیں۔ وہ عمران خان
اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے کہ نواز شریف کی حکومت کو ہر صورت ختم کیا جائے اور ان کی اسمبلی کے استعفے ہوں اور وہ مہم چلائے۔ سابق فوجیوں کی تنظیم نے بھی نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ بالآخر الطاف حسین نے بھی نئی اسمبلی کے بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس عرصے میں اگست کے آخری دنوں میں راحیل شریف اور طاہر القادری کی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی اور وہ فوٹو چھپی جس میں جہانگیر ترین گاڑی چلا رہے تھے اور عمران خان فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے کی خوشی کا اظہار بتا رہا تھا کہ تحریک اپنی کامیابی سے ہمکنار ہونے جا رہی ہے، لیکن عمران خان کی تحریک کا اور طاہر القادری کی تحریک کا اب حل ڈھونڈا جا رہا تھا کہ کس طرح عدلیہ کے ذریعے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اور راحیل شریف کی طرف سے یہ رائے آئی کہ عدلیہ کے ججوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو اس مسئلے کو دیکھے اور اس مسئلے کا حل نکالے۔ اسی عرصے میں آرمی کی مداخلت اور سیاستدانوں کے عمل دخل کے بارے میں جاوید ہاشمی کا ایک بیان جو ان کی راہ الگ متعین کر چکا تھا۔ نواز شریف نے کہا کہ ہم نے فوج کو ثالث نہیں بنایا، لیکن چودھری نثار نے کہا کیونکہ عمران خان کسی ادارے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے ہم نے فوج سے ثالثی کی اپیل کی ہے۔ اسی طرح ایک دن میں دو لیڈروں کے دو مختلف بیان تھے۔ میں حسب معمول جلسے کے ٹائم پر اپنے کنٹینر پر پہنچ جاتا تھا اور عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کنٹینر پر ہی رات کو سویا کریں گے۔ اس وقت وہ اسی عالم میں انہوں نے شادی کی بات بھی کر دی۔ عمران خان ایک ایسے سیاستدان میں نے پائے ہیں جو اپنا فیصلہ جب کر لیتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ انہوں نے ایک ٹپ دی اور اس ٹپ پر لوگوں نے کافی ساری باتیں کرنا شروع کر دی، لیکن عمران خان بالآخر وہی کرتے ہیں جسے وہ درست سمجھتے ہیں۔ کنٹینر سارے پاکستان کے لیے ایک سیاست کا منبع بن چکا تھا۔ اس دور میں چینی صدر پاکستان تشریف لا رہے تھے۔ عمران خان کی طرف سے چینی سفیر کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس دن راستہ صاف کر دیں گے، چینی یا صدر آ سکتے ہیں۔ اور پھر چینی سفیر نے شکریہ بھی ادا کیا اور عمران خان کو پیغام پہنچایا کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ہم دورے کا التوا کر دیں اور ہم اس کو آگے لے جائیں۔ اور اس دھرنے کی وجہ سے چین کے صدر کا دورہ بھی التوا کا شکار ہوا۔ ابھی یہ دھرنا جاری تھا اور رات دیکھنے والی ہوتی تھی۔ پشاور کے تندور اور خیمے لگ چکے تھے، ایک پوری بستی آباد ہو چکی تھی۔ ڈی چوک رات کو ایک شہر کا نقشہ پیش کرتا تھا، کبھی لوگ کم ہوتے تھے اور کبھی لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تھا۔ پھر عمران خان کی جماعت نے پلاننگ کے تحت مختلف دنوں میں مختلف شہروں کو ٹاسک دی کہ وہ لوگوں کو لے کر آئے۔ اسی طرح طاہر القادری کا مجمع تو ایک سلیکٹڈ لوگ تھے اور وہ شام کو وہاں پہنچ جاتے تھے اور پھر اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے، لیکن عمران خان کی پارٹی نے شام کو مختلف ڈسٹرکٹ کی ڈیوٹی لگا دی اور اس طرح مختلف ڈسٹرکٹ مختلف وقت میں دھرنے میں آتے تھے اور جلسے کی رونق دوبالا کرتے تھے۔ تو یہ 3-4 بنیادی گواہیاں شیخ رشید صاحب نے خود، جو اس وقت عمران خان کے وزیر داخلہ ہے، وہ عمران خان صاحب کے خلاف دی ہیں کہ ایک سول نافرمانی کا اعلان جب عمران خان صاحب نے کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ امپائر کی انگلی کی بات جب عمران خان کرتے تھے، ظاہری بات ہے ان کا اشارہ اس وقت جنرل راحیل شریف کی طرف تھا، تو کہتے ہیں جب ہم ان سے کہتے کہ یہ بات نہ کرے تو وہ ہنس دیتے تھے۔ اور تیسری یہ گواہی کہ معاملے کو عدالتی کمیشن کی طرف لے جانے کا فیصلہ بھی بنیادی طور پر وہ جنرل راحیل شریف کا تھا۔ چوتھی گواہی جو شیخ رشید احمد صاحب نے اس پیراگراف میں دی ہے وہ یہ کہ دھرنوں کی وجہ سے چین کے صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہوا۔ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ہم لوگوں نے، یعنی چینی سفارت خانہ نے خود ان لوگوں سے بات کی تھی کہ وہ اپنا دھرنا ختم کر دے، تو کہتے ہیں ہم نے ان کو یہ یقین دلایا تھا عمران خان نے کہ ان کو رستہ دے دیا جائے گا، لیکن چینی سفیر نے شکریہ ادا کیا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، کوئی اور نہیں کہتا، بلکہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ چینی سفیر نے کہا کہ ان حالات میں ممکن ہے کہ صدر اپنا دورہ ملتوی کر لیں، اور یہ شیخ رشید کے الفاظ ہیں کہ اور اس دھرنے کی وجہ سے چین کے صدر کا دورہ بھی التوا کا شکار ہوا۔ شیخ رشید احمد صاحب نے اپنی اس کتاب میں دھرنوں کے بارے میں اور اس کے بعد جو لاک ڈاؤن تھا اس کے بارے میں کچھ اور حقائق بھی بیان کیے ہیں۔
مثلاً ہم سب جانتے ہیں کہ آخری دنوں میں طاہر القادری صاحب تنگ آ چکے تھے، اور یہ بھی تھا کہ ان کے دھرنوں کا خرچہ کہیں اور سے پورا ہوتا تھا۔ اور مجھے ایک لطیفہ نما واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ جب کفن وغیرہ انہوں نے وہاں پہ اکٹھے کیے تھے تو اس کا خرچہ بھی چودھری برادران کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ تو اجمل وزیر صاحب اس وقت سینئر نائب صدر تھے ان کی جماعت کے، تو ایک دن مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ بلو ایریا میں پھر رہے تھے اور سفید کپڑا تلاش کر رہے تھے، کیونکہ جتنی بھی دکانوں پہ سفید کپڑا تھا تو وہ انہوں نے خرید لیا تھا۔ تو وہ جو کفن وغیرہ وہاں پہ دکھائے جاتے تھے تو وہ بھی اجمل وزیر کے ذریعے چودھری برادران نے خریدے تھے۔ تو شیخ رشید احمد صاحب صفحہ نمبر 327 پہ لکھتے ہیں کہ طاہر القادری بہت دنوں سے دھرنا ختم کرنے کی سوچ رہے تھے، اور کئی بار انہوں نے مجھ سے اس سلسلے میں ذکر بھی کیا کہ ان کے غریب ورکر جو مہینوں سے بارش اور آندھی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو طاہر القادری سے ذاتی عقیدت اور محبت کی بنیاد پر یہاں موجود تھے، اور میں نے ان کو پکوڑوں، پیاز سے اور چٹنی سے بھی روٹی کھاتے دیکھا، اور جن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ان طاہر القادری صاحب کے لوگوں کو ناشتہ اور کھانا وغیرہ پہنچائیں گے تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ یعنی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان سے وعدہ کیا تھا طاہر القادری صاحب سے کہ وہ ان کے لوگوں کو ناشتہ اور کھانا وغیرہ پہنچائیں گے، تو انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت طاہر القادری صاحب کے ساتھ وہ جو لوگ آئے تھے، وہ خواتین، وہ بچے، ان پہ کیا گزرا تھا، اور اس وقت انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کا بدلہ لینے اور ان کا کیس کا فیصلہ ہونے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ وہی عمران خان صاحب حکمران بنے اور طاہر القادری صاحب اب کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کا نہ کسی نے پوچھا۔ یہی بدقسمتی ہے ہماری سیاست کی کہ اس طرح لوگوں کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہے، اور کوئی مذہب کے نام پہ اور کوئی کسی اور نام پہ، کوئی تبدیلی کے نام پہ، کوئی انقلاب کے نام پہ، کوئی جمہوریت کے نام پہ لوگوں کو استعمال کر لیتا ہے۔ پھر آگے جا کے وہ جو لاک ڈاؤن کا مرحلہ تھا تو اس میں شیخ رشید صاحب نے خود گواہی دی ہے کہ کس طرح انہوں نے بہادری دکھائی، اور عمران خان صاحب اس وقت اپنے گھر سے باہر نکلنے کا رسک نہیں لے سکے۔ یہ صفحہ 329 پر وہ لکھتے ہیں کہ 28 اکتوبر کو جب کال دی تو عمران خان خود بنیگالہ میں مقیم ہو گئے، اور سارے لوگ انہی سے جا کر ملتے تھے، لیکن میں نے عمران خان کو یہ راضی کر لیا کہ وہ لال حویلی تشریف لائیں گے یا کمیٹی چوک تک آئیں گے۔ یہ بات میں نے پوری طے کر کے ان کے ساتھ سارے معاملات اور تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کے درمیان کی، لیکن 28 اکتوبر کو مجھے اون چودھری نے فون کیا کہ عمران خان صاحب نہیں آ سکیں گے۔ وہ اون چودھری بھی ابھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کہاں ہیں، لیکن وہ اس وقت عمران خان کے کوآرڈینیٹر تھے۔ تو شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ وعدے کے باوجود عمران خان صاحب 28 جون کو نہیں نکلے، اور ان کو فون کیا کہ عمران خان صاحب نہیں آ سکتے ہیں۔ یہاں بہت کنٹینرز لگے ہیں، اور لال حویلی بھی اس وقت کنٹینروں سے بھری پڑی تھی۔ پھر آگے شیخ رشید صاحب نے اپنا وہ مشہور واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح وہ خود نکلے اور موٹر سائیکل پہ اور ایک DCG پہ چڑھ کے انہوں نے سگار لگایا۔ آگے صفحہ 331 پہ وہ پھر لکھتے ہیں کہ 28 اکتوبر کو جو کال دی گئی تھی، عمران خان صاحب جب بنیگالہ سے نیچے نہیں اترے تو اس کا بڑا عجیب و غریب ریئیکشن تھا، اور اس کے مقابلے میں میں اپنے وقت پر پہنچ گیا۔ میں اپنے علاقے میں سرخرو ہو گیا، لیکن پی ٹی آئی پہ بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی تھی۔ یعنی شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود تو وہاں پہ پہنچ گئے، سامنے آ گئے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ وعدے کے باوجود نہیں نکلے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو TLP کی طرف سے اس حکومت کے خلاف بھی، کیونکہ مکافات عمل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے، TLP کتنی بڑی مصیبت خود اس حکومت کے لیے اور اسی شیخ رشید احمد صاحب کے لیے بنی، لیکن اس میں ایک جگہ پہ شیخ رشید صاحب نے اپنے خلاف بھی گواہی دی ہے کہ انہوں نے یہ مذہب کا اور توہین رسالت کا کارڈ استعمال کیا مسلم لیگ نون کے خلاف۔
صفحہ نمبر 339 پہ وہ بڑے فخریہ انداز میں لکھتے ہیں کہ اس تحریک میں جو ایک اور فائدہ ہوا کہ میں نے قومی اسمبلی میں زاہد حامد کے خلاف زبردست تقریر کی۔ میں نے یہ کہا کہ یہ جو بحالی کی گئی ہے کیونکہ زاہد حامد کے قادیانیوں کے ساتھ روابط ہے، اس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کام کیا ہے۔ زاہد حامد کے خلاف پوری قوم اکٹھی ہو گئی، زاہد حامد کے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ زاہد حامد اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ اپنے حلقے میں جانے کو تیار نہیں تھے اور بالآخر انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ زاہد حامد سے میری قومی اسمبلی میں جھڑپ بھی ہوئی۔ زاہد حامد نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن میں زاہد حامد کو اس سازش میں ملوث سمجھتا تھا، اس لیے میں زاہد حامد کے استعفے سے پیچھے نہیں ہٹا اور مذاکرات اور معاملات میں زاہد حامد کا استعفیٰ شامل تھا، جو کہ بالآخر اس کو دینا پڑا۔ یعنی شیخ رشید صاحب بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے نزدیک چونکہ زاہد حامد کے قادیانیوں کے ساتھ روابط تھے، تو اس لیے انہوں نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ میں نے زاہد حامد کے خلاف تقریر کی اور میں نے ان کے خلاف ایسی فضا بنا دی کہ ان کو مستعفی ہونا پڑا۔